الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ خواتین حضرات، ایک اور ملک جو ہماری طرح کا غریب، پسماندہ اور ترقی پذیر تھا، وہ اس عالمی مالیاتی، سودی اور جمہوری نظام کے تلے سسکیاں لینے لگ گیا ہے۔ اس ملک کا نام سری لنکا ہے۔ اس سری لنکا کی سیاست کو دیکھتے ہوئے اقبال کا وہ شعر پھر دوبارہ یاد آتا ہے کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب کبھی آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ یہ جمہوری نظام جو ہے، یہ قومی ریاستوں کے ساتھ تحفے میں ملا، اور قومی ریاستیں جو تھیں وہ خاص طور پہ اس لیے قائم کی گئی تھیں تاکہ لوگوں کو مختلف حصوں میں، مختلف علاقوں میں رنگ، نسل، زبان اور علاقے کی بنیاد پر تقسیم کر دیا جائے، اور اس تقسیم کرنے کے بعد سب سے اہم چیز یہ ہوگی کہ ہم وہاں پر اپنی مرضی کی قیادت جو ہے اس کو آگے لے آئیں۔ تین ایسی چیزیں تھیں کہ جو 1945 کے بعد، یعنی دوسری جنگ عظیم کے بعد، جب طاقت کا توازن مکمل طور پر امریکہ اور اس کے حواریوں اور اس عالمی مالیاتی، سودی، جمہوری نظام کے حق میں چلا گیا، تو ہر ملک کے لیے تین چیزیں جو تھیں وہ لازم قرار دے دی گئیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس ملک کی ایک باؤنڈری ہوگی، ایک جغرافیہ ہوگا، اور وہ ملک ایک آئین ترتیب دے گا، اور اس آئین کے تحت وہ آگے زندگی گزاریں گے، جس کو آج اٹھا کے دیکھ لیں 190-95 ملکوں کے آئین ہیں، وہ سارے کے سارے آئین جو ہیں ایک دوسرے کی تھوڑی بہت کاپی ہیں، ایک دو شکیں جو ہیں ان کے اندر آخر ادھر ادھر کی گئی ہیں تاکہ ایک یونیفارمٹی ہو۔ یہ بنیادی طور پر آئین جو ہے یہ ایک اس جمہوریت کی مذہبی کتاب ہے، اور اس کتاب کو فالو کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر ملک میں آئین کی غداری جو ہے اس کی سزا موت ہے، جبکہ وہاں کے کسی بھی مذہبی کتاب، خواہ وہ بائبل ہو، خواہ وہ قرآن ہو، خواہ وہ وید ہو یا کوئی ہو، اس کی خلاف ورزی جو ہے وہ موت نہیں بلکہ اس کے بارے میں تصحیح کا میز بات کی جاتی ہے کہ اس کی خلاف ورزی ایسی کون سی بات ہے، یہ تو ایک مذہبی منافرت پھیلانے والی بات ہے۔ دوسری اس کے ساتھ تھا کہ ہر ملک کا ایک سینٹرل بینک ہوگا، اور اس بینک کی ایک کاغذی کرنسی ہوگی، کیونکہ اس کے ساتھ انہوں نے پوری دنیا کو کنٹرول کرنا تھا، اور اس کاغذی کرنسی جو ہے فکٹیشیس، آرٹیفیشل، جعلی کرنسی، جس کے پیچھے جس وقت چاہیں جس طرح کی طاقت آپ اس کے ساتھ رکھ لیں اور اس کو نافذ کر دیں۔ کبھی کہا جاتا رہا کہ اس کے پیچھے سونا ہے، پھر جب پتہ چلا کہ سونے کو خیر تو امریکہ کے پاس بھی نہیں ہے کہ اس کو ادا کر سکے، تو پھر گڈ ول آف دا کنٹری کی بات آ گئی، اور بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹ سے کہا گیا کہ تم بتاؤ کہ کس ملک کی کرنسی جو ہے وہ کس قابل ہے، اور کس ملک کی کرنسی کس قابل ہے، اور مارکیٹ فورسز جو تھیں، جو مارکیٹ کی قوتیں تھیں، ان کے گھوڑوں کے اوپر وہ کرنسی دوڑا دی گئی، اور جب چاہا جس کو جگرا دیا، جب چاہا جس کو اٹھا دیا۔ تیسری چیز جو تھی وہ ایک چیز اور لازم قرار دی گئی، اور وہ تھی کہ ہر ملک کا ایک انٹرنیشنل ڈیٹ ہوگا، انٹرنیشنل قرضہ ہوگا، اور اس لیے رکھا گیا کہ اس قرضے کی بنیاد پر وہ ملک کو کنٹرول کرنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اکنامک ہٹ مین جو ہے، کنفیشنز آف اکنامک ہٹ مین جو تھا، وہ اسی کتاب پرکنز کی بتاتی ہے کہ کیسے ہم چھوٹے چھوٹے ملکوں کو بڑے بڑے سٹرکچرل قرضے دے کے ان کو محکوم کرتے تھے، اور ان کی گردن اپنے ہاتھ میں لیتے تھے، اور جب چاہتے تھے اس کو ہم نچوڑ کے رکھ دیتے تھے۔ سری لنکا کی حالات بالکل ایسے ہیں، لیکن جمہوریت کی جو کریہ ترین شکل جو ہے وہ جیسے باقی ملکوں میں بھی ہے، یہاں پر بھی اسی طرح کی وہ شکل نظر آتی ہے، اور وہ ہے خاندانی سیاست جو ہے، موروثی سیاست جو ہے، خاندانوں کا قبضہ۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یورپ اور امریکہ میں جو خاندان ہیں وہ بالکل اور طرح کے ہیں، وہ سامنے نہیں آتے، وہ طاقتور خاندان ہے، وہ پیچھے رہتے ہیں۔ مثلا جیسے روتشیلڈ فیملی ہے، اب روتشیلڈ فیملی ایک بہت بڑی سرمایہ دار فیملی ہے کہ جو برطانیہ میں بھی ہے، جس کا اثر و رسوخ یورپ کے مختلف ملکوں میں بھی ہے، اور امریکہ کے اندر بھی ہے۔ وہ کرتی یہ ہے کہ $8 ارب، $6 ارب، $7 ارب ڈیموکریٹس کو دے دیا، ریپبلکنس کو دے دیا، برطانیہ میں لبرلز کو دے دیا، ٹوریز کو دے دیا،
اور پھر اپنی مرضی کے وزیر اعظم منتخب کروا دیے۔ وہ وزیر اعظم بے شک ایک غریب گھرانے سے آیا ہو، اس کو کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جمہوریت کا کمال دیکھیں، ہم نے موچی کے بیٹے کو وزیر اعظم بنا دیا، ہم نے لوہار کے بیٹے کو وزیر اعظم بنا دیا، لیکن وہ وہی شخص ہوتا ہے جو انہیں موچیوں اور لوہاروں کی گردنیں کاٹتا ہے اور ان کے مفادات کے خلاف کام کرتا ہے۔ اس سے زیادہ بڑی حماقت اور غداری کیا ہو سکتی ہے؟ اسی طرح چھوٹے شہر جہاں ملک جیسے ہمارا ملک ہے، وہاں پر چونکہ صدیوں سے خاندان حکمران چلے آئے ہیں، اور خاندان جو تھے وہ بادشاہ بنایا کرتے تھے۔ بابر آیا، اس نے کسی کو 10,000 منصب دے دیا، کسی کو 5,000 منصب دے دیا، وہ خاندان بن گیا، اور وہ خاندان اس علاقے کے اندر مراد کی وجہ سے، بادشاہ کے نزدیک ہونے کی وجہ سے، اپنے ظلم کی وجہ سے وہ جو تھا وہ ایک معزز حیثیت اختیار کرتا چلا گیا۔ پھر دوسرا بادشاہ آیا، اس نے کسی اور خاندان کو عزت دے دی، آخر ان خاندانوں کے درمیان ایک چھوٹا موٹا کلیش بھی چلتا رہا، کیونکہ ظاہر بات ہے چھوٹے چھوٹے راجے جو تھے، چھوٹے چھوٹے رجواڑے جو تھے، یہ بنتے چلے گئے، اور یہ دنیا پوری کے ملکوں کے اندر آپ کو ملے گا، یہ آپ کو عراق میں بھی ملے گا، یہ آپ کو شام میں بھی ملے گا، یہ آپ کو مصر میں، اور بھارت میں، سری لنکا میں، بھارت میں، نیپال میں، بھوٹان میں، پاکستان میں، ان سارے علاقوں میں آپ کو نظر آئے گا۔ ٹرائبل سوسائٹی میں چونکہ ٹرائبل چیف ہوتا ہے اور وہ صدیوں سے چلا آ رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کو بدلا نہیں جا سکتا، اس لیے بلوچستان میں ہمارے ہاں یا افغانستان میں یہ معاملہ اس حد تک سخت نہیں تھا۔ سری لنکا کا معاملہ یہ ہے کہ سری لنکا میں سب سے پہلے پورچگیز آئے تھے، پرتگال سے وہ لوگ آئے تھے، اور پرتگیز نے وہاں جب حکمرانی شروع کی تو وہاں پر ایک خاندان ایسا ان کو مل گیا کہ جنہوں نے ان کے ساتھ وفاداری کا لیول اس حد تک رکھا کہ وہ سنہیلیز تھے، لیکن اپنے نام کے ساتھ دیاس لکھنے شروع ہو گئے اور ان کو بہت نوازا گیا۔ یہ خاندان جو تھا، انہوں نے وہاں پر یونائٹڈ نیشنل پارٹی بنائی تھی، اور 1946 میں برطانوی چونکہ آ چکے تھے اس کے بعد، تو 46 میں انہوں نے اس پارٹی کے اندر اسی طرح کے جمہوری الیکشن شروع کیے، اور یہ خاندان جو تھا جب 1948 میں سری لنکا آزاد ہوا ہے، جو سیلون ہوتا تھا، آپ نے ریڈیو سیلون بھی سنا ہوگا، تو اس وقت اس خاندان کی بادشاہت تھے جو 9 سال چلی، لیکن 1956 کے آتے آتے ایک اور پارٹی بنی جو سری لنکن فریڈم پارٹی کے نام سے ہے۔ اس پارٹی کے اندر 2 خاندانوں کی آپس میں ایک اجارہ داری شروع ہوئی۔ ایک خاندان بندرا نائکے کا خاندان تھا اور دوسرا خاندان تھا یہ پکسا خاندان تھا۔ بندرا نائکے کے خاندان کی صورتحال یہ تھی کہ یہ طویل عرصہ تک وہاں پر حکمران رہا، جہاں سے آپ نے مشہور نام، چونکہ ہمارے ہوش کی باتیں ہیں اور آپ شاید لوگوں کی بھی ہوش کی باتیں ہوں گی، مسز بندرا نائکے جو اپنے باپ کے قتل کے بعد وہاں پر حکمران ہوئی تھی، وہ تقریباً 3 دفعہ وہاں حکمران رہی۔ اس کے بعد 2005 سے لے کے اب تک ایک اور خاندان ہے جسے پکسا خاندان کہتے ہیں، وہ اس کے برس اقتدار آیا۔ دونوں خاندانوں کا کمال یہ ہے کہ جب یہ برس اقتدار آتے تھے تو پھر اپنے تمام تر جتنے بھی لوگ تھے ان کو ہر ادارے کے اندر ان کو سربراہ بنا لیا کرتے تھے، اور ہر جگہ پہ مختلف قسم کی پوسٹوں جو ہیں وہاں لے لیتے تھے اور مکمل طور پہ قبضہ کرتے تھے۔ پاکستان میں اس کی مثال شریف خاندان کی ہے، کیونکہ اور مزید شاید اس طرح کا کوئی خاندان پاکستان میں نہیں ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے خاندان میں بھی نیپوٹزم اس طرح کی نہیں ہے۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اس وقت جو خاندان ہے جس کے خلاف موومنٹ چلی ہے پکسا خاندان، اس میں چھوٹا بھائی جو ہے وہ صدر محترم ہیں، اور اس کے بڑے بھائی جو ہیں وہ وزیر اعظم ہیں، ایک بھائی جو ہے وہ وزیر خزانہ ہے، اور ایک چوتھا بھائی جو ہے وہ ممبر نیشنل اسمبلی ہے۔ چیمبر آف کامرس کی صدارتیں ان کے پاس ہیں، 4 میڈیا کے بڑے بڑے ہاؤسز ان کے پاس ہیں، اس کے ساتھ ساتھ تجارت، باقی ساری چیزیں، کوئی ایسی فیلڈ ایسی نہیں جہاں کہ اس خاندان کے لوگ جو ہیں یہ وہاں پر موجود نہ ہوں۔ 2005 سے لے کے اب تک اس خاندان نے بالکل ویسا ہی طریقہ کار اختیار کیا ہے جیسا کہ نواز فیملی نے ہمارے ساتھ کیا تھا، کہ اب لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے، کیونکہ اس سے پہلے بندرا نائکے کے زمانے میں بات جو تھی وہی گھسٹ کر چل رہی تھی، لوگوں کو خوشحالی نہیں تھی، اور سب سے اہم ترین بات یہ تھی کہ ٹامل علاقے کے اندر ایک بہت بڑی موومنٹ چل رہی تھی، کہ جہاں آپ نے دیکھا ہوگا جافنا کا جزیرہ اور یہ ساری چیزیں تھیں، تو انہوں نے 2 کام کیے۔ ایک تو یہ تھا کہ اس کو ختم کرنے کے لیے ایک بہت بڑی لمبی چوڑی جدوجہد کی، اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کو خوش رکھنے کے لیے مزید قرضے جو ہیں وہ لینا شروع کیے گئے۔ اب ان قرضوں کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ جب یہ قرضے لیتے تھے تو ان قرضوں کو ادا کرنے کے لیے عوام پر ٹیکس لگانے کی ضرورت ہوتی تھی، تو چونکہ ٹیکس ایک امیر آدمی پر لگتا ہے تو ان کا خاص طور پہ کلین جو تھا وہ اس کی زد میں آتا تھا، تو اس لیے وہ ٹیکس نہیں لگاتے تھے،
اور حالت یہ ہوتی تھی کہ پھر اس قرضے کو ادا کرنے کے لیے عام بینکوں سے مزید قرضے لیا کرتے تھے، جس سے وہ قرضہ بڑھتے بڑھتے 51 ارب ڈالر تک جا پہنچا، اور ایک چھوٹے سے 2-2.5 کروڑ کے ملک کے اوپر 51 ارب جو ہے یہ بہت بڑا 51 ارب ڈالر جو ہے بہت بڑا قرضہ ہوتا ہے۔ اس ساری صورتحال کے اندر اہم ترین بات یہ تھی کہ عوام کو خوش رکھنے کے لیے اور جیتنے کے لیے وہ ٹیکس لگانے کی بجائے ان کے اوپر سبسڈیز کا بوجھ ڈالتے تھے اور پھر اور قرضہ دے کے اس کو مقروض کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جو حرکات باقی ملکوں میں کرتے ہیں، جان پرکنس کے مطابق وہ حرکات بھی یہی ہوئی کہ بہترین ہمبند طوطا کی شاندار قسم کی بندرگاہ بنا دی، 3-4 خوبصورت قسم کے ایئرپورٹ بنا دیے، اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی سڑکیں کو بڑی بڑی سڑکوں میں تبدیل کر دیا، موٹر ویز بنا دیے، اور لوگوں کو وہ چیز جو لوگوں کو ضروریات زندگی ہوتی ہیں وہ ان کی پوری نہ ہو سکیں، ان کو بیماری میں دوا نہ مل سکی، ان کو تعلیم کے لیے اسکول نظر نہ آ سکے، ان کے لیے اور اس طرح کے کوئی کسی قسم کے جتنے بھی ادارے ہو سکتے ہیں، جیسے آپ کو ٹوائلٹس ہوتی ہیں یا آپ کو صاف پانی ہوتا ہے یہ اور سیوریج کا سسٹم ہوتا ہے، یہ میسر نہ آ سکا۔ اور لیکن ان کے ارد گرد سری لنکا ایک خوبصورت قسم کا ٹورزم کے لیے ایک شاندار قسم کا اسے سراندیپ والے کہتے ہیں، وہ سراندیپ والی صورتحال پیدا ہو۔ اس صورتحال کے اندر جب بالکل اکانومی جو ہے وہ شٹر ہو گئی، تو وہ 4 لوگ جن کے پاس 70% بجٹ تھا، یعنی وزیر خزانہ، اور وزیر خزانہ اکیلا نہیں، اس کے پاس ڈیفنس کے پرچیزز کی بھی تھی، اور وزیر اعظم کے پاس بھی 3 مختلف قسم کی وزارتیں تھیں، اور خاص طور پہ ان کا جو چوتھا اسپیکر تھا وہ بھی، اور صدر بھی، یہ سارے مل کے کہا جاتا تھا کہ 10 ارب ڈالر کے قریب انہوں نے وہاں سے نکالے اور اس کو آگے اپنا باہر بھیج دیا، جبکہ یہاں ان کا جو ذاتی محل تھا جو بہت بڑا خاندانی، اس کو بہت بڑی وسعت دی، جیسے ہمارے ہاں مختلف قسم کے آپ کو محل ملیں گے، آپ کو بلاول ہاؤس ملے گا، آپ کو رائیونڈ کا پیلس ملے گا، اس طرح آپ کو، اب تو خیر بنی گالا بھی اسی طرح بنتا چلا گیا ہے، لیکن بنی گالا کی ڈائنیسٹیکل پالیٹکس کوئی حیثیت نہیں، ڈائنیسٹیکل پالیٹکس نہیں ہے، موروثی سیاست وہاں پر موجود نہیں ہے۔ آج خان صاحب چلے جاتے ہیں تو وہ شاید وہاں اس کو کہیں اور یادگار بنا دیا جائے یا کرکٹ ہاؤس بنا دیا جائے، کوئی اس طرح کی صورتحال نہیں ہے جیسے باقی دونوں گھرانوں کی ہے۔ لیکن ان سارے کیفیت کے اندر جب وہ وہاں گئے تو انہوں نے کہا، IMF والوں نے کہا کہ آپ تو پہلے قرضے لگاؤ، ٹیکس لگاؤ، اور ٹیکس لگانے کے ساتھ ساتھ آپ ان چیزوں کی سبسڈی ختم کرو، ورنہ تو ہم نہیں دیں گے آپ کو قرض۔ ایسی صورتحال کے اندر چونکہ اپنے پیسے انہوں نے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے، اس کا قرضہ ادا نہیں کرنا تھا، وہ اس کو واپس کرپٹ منی کو نہیں لے کے آنا تھا، تو انہوں نے ایک دم زور شور سے IMF کو کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، اور ہم جو ہیں وہ چائنا کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں۔ چائنا نے $500 ملین دے بھی دیے، لیکن اس سے معاملہ حل نہیں ہوتا تھا، کیونکہ آپ کی رگوں کے اندر ایک کارپوریٹ کلچر نے ایک قرض کی اتنی بڑی صورتحال پیدا کر دی تھی کہ آپ شاید پورا ملک بھی بیچ دیتے تو شاید قرضہ ادا نہ ہوتا۔ ایسی صورتحال کے اندر ایک وقت آیا پچھلے مارچ کی 16 تاریخ کو کہ ان کے پورے علاقوں کے اندر پٹرول پمپوں پہ پٹرول نہیں مل رہا تھا، آٹا دال کی کمی ہو گئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ہسپتالوں میں دوائیاں ختم ہو گئی تھیں۔ اس کی بنیادی وجہ ان 2 سالوں میں ایک پیدا ہوئی کہ سری لنکا کی جو پوری کی پوری اکانومی ہے وہ 3 چیزوں کی بنیاد پہ ہے۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ ان کے ہاں جیسے کپڑے بنتے ہیں بچوں کے، بڑوں کے گارمنٹس بنتے ہیں، وہ باہر ہوتے ہیں، وہ کرونا کی وجہ سے وہ انڈسٹری ختم ہو گئی، جیسے بنگلہ دیش اور پاکستان کی ہے، انڈیا کی بھی ہے، تو وہ بہت کم ہو گیا وہاں پر، اور کرونا کی وجہ سے وہ کام زیادہ نہ، اور سب برآمدات جو ہیں وہ کم ہو گئیں۔ دوسرا ان کی ٹورزم انڈسٹری تھی، اور ٹورزم انڈسٹری جو تھی وہ بھی کرونا کی وجہ سے افیکٹ ہوئی، اور آخری دنوں میں وہ چونکہ زیادہ تر ان کے جو تھے وہ یوکرین اور روس سے آتے تھے سیاح، تو وہ بھی ختم ہو گئی۔ تیسری تھی فارن ریمیٹنسز سے تھوڑا بہت چلتا تھا، لیکن کرپشن کی بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ ایسی صورتحال کے اندر وقت ایسا آیا کہ پورے کا پورا سری لنکا جو ہے وہ مکمل طور پر جسے کہتے ہیں ایک برباد ملک بن گیا۔ اب 16 مارچ کے ارد گرد جب یہ صورتحال آئی تو اس وقت ہوا یہ کہ گندم کی کمی اس کے ساتھ اور آ گئی، کیونکہ یوکرین کی جب جنگ ہوئی تو سری لنکا گندم منگاتا تھا یوکرین سے یا روس سے، کیونکہ 40% دنیا کی گندم وہاں ہو گئی ہے، اس کی بھی سپلائی کم ہو گئی۔
اب لوگوں کا غم و غصہ جو ہے وہ تہش میں آیا، اور لوگ اٹھے، اور اٹھ کے سب سے پہلے انہوں نے ان کا وہ خاندانی، سرکاری نہیں، خاندانی گھر کو آگ لگا دی، اور جو ان کی گاڑیاں کھڑی تھیں، یہاں تک کہ ان کے چھوٹے چھوٹے جس مشینوں پہ وہ ایکسرسائز مشینیں تھیں ان کو بھی باہر اٹھا کے پٹکا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اسمبلی میں گھس گئے، انہوں نے وہاں پر 2 پارلیمنٹیرین کو مار دیا، وزیروں کو پکڑا، ان کو ننگا کیا، ان کو جوتے مارے ان کو، اور اس کے بعد وزیر اعظم ہاؤس میں گھس گئے، سارا وزیر اعظم ہاؤس جو ہے وہ توڑ دیا، اور وزیر اعظم کی فیملی کو فوج نے وہاں سے نکال کے باہر پھینک دیا۔ صرف اس ساری صورتحال کے اندر سے میں آخر میں جس بات پہ کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اس دوران فوج جو ہے آ گئی، اور فوج نے آ کے اس کا کنٹرول سنبھالا، کرفیو لگا دیا۔ فوج جو ہے وہ اسی حد تک سری لنکا میں ایک بات کی بنیاد پر بہت اب تک قابل عزت ہے کہ انہوں نے ٹیملز کے خلاف بہت بڑی جنگ جیتی ہے، اور وہ ان دونوں خاندانوں کے بیچ میں نہیں آیا کرتی تھی۔ لیکن اگر خدا نخواستہ جس طرح کی ہماری صورتحال چل رہی ہے، کہ آپ پاکستان کے اندر کوئی ایک ادارہ ایسا موجود ہے جس کا ایک سپاہی یہاں پر کھڑا ہو، اور وہ سپاہی جو ہے اس پہ لوگ اعتماد کریں کہ یہ کسی دوسرے کی سائڈ نہیں لے گا، اب نہیں، اب شاید ایسی صورتحال نہیں ہے۔ ہم نے صرف 5 دن کی ایک کیفیت دیکھی ہے، 4-4.5 دن کی۔ 27 دسمبر 2007 کو جب بے نظیر بھٹو کا حادثہ ہوا تھا، تو صرف 4 دن کے اندر اس ملک کے اندر وہ کچھ بیتا تھا کہ 47 کے اندر کبھی ایسی صورتحال نہیں ہوئی تھی۔ بینک لوٹے گئے تھے، گھروں کو آگ لگائی گئی تھی، ریلوے اسٹیشنوں کو آگ لگائی گئی تھی، ریلوے کے انجن آگ لگا دیے گئے تھے، راہ چلتے لوگ قتل ہوئے تھے، یہاں تک کہ راہ چلتی عورتوں کو جنسی زیادتی کا شکار کیا گیا تھا۔ اور اس وقت پاکستان کھپے کا جب نعرہ لگایا تھا زرداری صاحب نے، تو پھر حالات بہتر ہوئے تھے۔ لیکن شاید اب پاکستان کھپے کا نعرہ جو ہے وہ نہ چل سکے، کیونکہ 15 سال بیت چکے ہیں۔ ان 15 سالوں کے اندر بہت سے واقعات ہوئے ہیں۔ اس میں بلوچستان کے اندر اکبر بگٹی کے جاں بحق ہونے کے بعد ایک ایسی موومنٹ چلی ہے کہ جس میں بلوچستان کا چپا چپا جو ہے وہ ڈسٹرب ہے۔ بلوچستان وہ واحد خطہ تھا جس میں پہلی دفعہ شناختی کارڈ دیکھ کر لوگوں کو قتل کرنے کا رواج ڈالا گیا، اور وہی اس جگہ پہ بولان کے راستے کے اندر پنجابی ہیں تو ان کو قتل کیا جائے۔ کئی لاکھ پنجابی اب وہاں رہ نہیں پاتے، وہ اٹھ کے چلے آئے، یہاں پر آ گئے۔ آپ نے اسی 2007 کے دوران ہی آپ نے جامعہ حفصہ کا واقعہ ہوا، اور اس کے بعد یہاں پر پہلی دفعہ خودکش بمبار ہوئے، اور اب 70,000 خودکش بمبار کی وجہ سے ہمارے شہید ہو چکے ہیں لوگ۔ اس کے ساتھ آپ نے شمالی وزیرستان میں، باقی جگہوں پہ، باجوڑ میں آپریشن کیا، سوات کا آپریشن۔ ان سارے آپریشنز کی یہ بات نہیں ہوتی کہ آپ نے قابو پا لیا، ان کے زخم موجود ہوتے ہیں، وہ زخم رستے رہتے ہیں، وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ آج اگر سامنے آتے ہیں تو یہ سارے لوگ جو کہ کبھی ایک زمانے میں وزیرستان میں، سوات میں اپنے طور پہ تھے اور خاموش ہو گئے، یا بلوچستان میں، یہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں ایک ایسے لمحے کا کہ جب کوئی صورتحال بن جائے تو یہ پھر اپنا معاملہ شروع کر دیتے ہیں۔ آج اگر خدا نخواستہ ایک ایسی صورتحال ہوتی ہے تو کیا کوئی ایک ایسا ادارہ موجود ہے کہ جو کچھ کر سکے؟ بالکل وہ حالت ہے کہ جو آیت اللہ خمینی کے آنے سے پہلے ہوئی تھی، اور بالکل ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ خمینی کے آنے سے پہلے شاہ آف ایران کو اسی طرح رپورٹیں دی گئی تھیں 18 ایجنسیوں نے کہ کوئی یہاں پہ انقلاب نہیں آ رہا، لوگ پرسکون ہیں، امیر عباس حویدہ کی وزارت عظمیٰ بہت اچھی ہے، 7 لاکھ فوج ہے، سواک کی انٹیلیجنس ایجنسی جس کو چاہتی ہے اٹھا لیتی ہے، اس لیے تم جو چاہو کرو۔ اور اس نے 7 اپریل 1978 کو تہران کے اندر آرمی کی اکیڈمی کے اندر پاسنگ آؤٹ پریڈ میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا، مجھے کوئی شخص نہیں ہلا سکتا۔ اور جب صورتحال یہ تھی کہ جب وہ تقریر کر رہا تھا تو اسی وقت تہران یونیورسٹی سے 100 لڑکوں کا ایک جلوس جو تھا وہ نکل رہا تھا، اور صرف وہ ایک جلوس نہیں تھا، اسی اپریل کے اندر 1 سال بعد شاہ ایران روتے ہوئے رخصت ہو رہا تھا، اور آیت اللہ خمینی وہاں سے اس کا جہاز اتر رہا تھا، اور اس کی گاڑی کو لوگوں نے کندھوں پہ اٹھا لیا تھا۔ 7 لاکھ اس کی فوج تھی، امریکہ کی پوری سپورٹ تھی، شاید ISI کے پاس بھی اتنے تشدد کے معاملات نہ ہوں جتنے سویک کے پاس تھے۔ میں نے وہ سارے ان کے موضع عبرت وغیرہ دیکھے ہیں جو انہوں نے میوزیم بنا دیے ہیں۔ لیکن آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اس کے بعد خمینی کی لسٹ میں کون سی گردنیں تھیں کہ جو اتاری گئی تھیں۔ 50,000 لوگ تو صرف
مجاہدین خلق کے تھے کہ جن کو قتل کر دیا گیا تھا، اور باقی میں لسٹ بتا کر آپ کو خوف زدہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یاد رکھیں اس وقت سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی اور راستہ نہیں ہے اس سری لنکا سے بچنے کے لیے کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر الیکشن کروا دیا جائے۔ میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں کہ جس وقت بے نظیر جو تھی ان کی وہاں پر وہ جام بھاگ ہوئی تھی، ان کا سانحہ ہوا تھا، تو اس سانحے کے بعد اگر مشرف اس کا بہانہ بنا کے الیکشن ڈیلے کر دیتا اور پھر اس کے بعد اس حالانکہ کاف لیگ کی ریت کی بوری موجود تھی، اس کے اندر اس کو سب کچھ نشانہ بنایا جا رہا تھا، تو پھر اس کے بعد جو خوریزی ہوتی ہے آپ اس کو سنبھال نہیں سکتے تھے۔ خصوصاً اسد زرداری کو جو حکومت مل گئی اس نے سارا کچھ ٹھنڈا کر دیا۔ 88 کے اندر جب ضیاء الحق کا حادثہ ہوا تھا تو اس کے بعد بھی بے نظیر اگرچہ کہ سنگل میجورٹی پارٹی تھی لیکن اس کی میجورٹی نہیں تھی، تو اسلم بیگ صاحب نے اور باقی پولیٹیکل پارٹیز نے کہا تھا کہ بہت ضروری ہے کہ اس کو اقتدار دے دیا جائے۔ چند بھٹو کے نعرے لگے تھے پریزیڈنٹ ہاؤس میں، جی اے بھٹو کے، لیکن اس کے بعد ملک میں اگلے 20 سال کے لیے امن ہو گیا تھا۔ آج اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس وقت پولیٹیکل انجینئرنگ کر لیں گے، تو میں صرف سری لنکا کی ایک دفعہ فوٹیجز دیکھ لیں ان وزیروں کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ سری لنکا میں ایک ادارہ موجود تھا جس پر لوگ اعتبار کرتے تھے۔ گزشتہ 1 مہینے سے جو حالات ہیں اور جس طرح ہمیں ہمارے اداروں کو دفاع کرنا پڑ رہا ہے اپنا، اور ہمارے اداروں کو اپنے خلاف پروپیگنڈے سے لوگوں کو روکنا پڑ رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ شاید ہمارے پاس کوئی ادارہ ایسا موجود نہ ہو جب اس وقت حالات خراب ہوں، اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے حالات ٹھیک کر لیں۔ آپ الیکشن کروائیں گے تو جو اس وقت کا غصہ ہے اس کی صورتحال بدل جائے گی۔ ایک اور تاثر جس کو آپ کو ختم کرنا ہے اور وہ بہت ضروری ہے کہ اس وقت تمام پولیٹیکل پارٹیز عوام میں یہ تاثر دے رہی ہیں کہ آنے سے پہلے عمران خان کو فوج کسی نہ کسی طریقے سے آؤٹ کر دے گی، اور اگر وہ آؤٹ کر دے گی تو پھر ہمارے لیے میدان صاف ہوگا۔ یہ تاثر آپ کو ختم کرنا ہے، ورنہ کوئی الیکشن بھی اس ملک میں نہ پرامن ہو سکتا ہے، نہ کامیاب ہو سکتا ہے، اور نہ یہاں بہتری لا سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔